السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر آج ہمارا بہت اہم موضوع ہے اور پہلا سوال ہے، ماشاء اللہ۔ ایسا موضوع ہے کہ آپ کی طبیعت مزاج جو ہے نا وہ سرشار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود کا کیا مطلب ہے؟ درود کے معنی محبت کے، واہ عشق کے، واہ، الفت کے ہیں اور عقیدت کے۔ بلکہ بابا جی تو یہ فرماتے تھے کہ ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، واہ واہ واہ، کیا اچھے معنی بیان فرمایا۔ اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن میں جب تھوڑا سا یہ وظائف کا شوق ہوا تو ہم جب گئے بابا جی کے پاس، ہم نے کہا کوئی ایسا وظیفہ دیتے ہیں ہمیں کہ اندر ذرا صفائی ہو جائے، معاملات بہتر ہو جائیں، گداز آ جائے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹا درود پڑھا کرو۔ ہم تو بڑا ذہن بنا کے گئے تھے، پتہ نہیں خاص وظیفہ کون سا ملے گا۔ میں بیٹا درود پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا صرف درود؟ بس صرف درود؟ فرمانے لگے درود صرف نہیں ہوتا۔ واہ، میں نے کہا خالی درود؟ میں درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمانے لگے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا۔ واہ واہ، کیا عمدہ بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہی جو گفتگو آپ نے کی اسی پہ کہ یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں، ذرا مزید اس کی وضاحت کہ ہر وقت درود ہی کیوں؟ ہر وقت درود ہی کیوں؟ جیسے آپ نے کہا صرف درود، خالی درود، تو یہ تو ایک عاشقانہ جواب دے دے، لیکن چلو وضاحت مزید۔ درود بنیادی طور پر دعا ہے۔ اچھا، بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، واہ، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، اس کی آل پر، اس کے اصحاب پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اب بندہ عرض کر رہا ہے میرے مالک تو ہی درود بھیج، واہ تیری واہ بارگاہ میں التجا ہے، واہ واہ، میں اس قابل کہاں؟ میرے مالک تو رحمت فرما، تو درود بھیج۔ اللہ فرماتا ہے گویا کہ میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو کہا گیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجتا ہے تو وہ دائرہ کرم میں داخل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں حالہ رحمت۔ حالہ رحمت۔ اب اس میں جو داخل ہو گیا اس پہ رحمت ہی رحمت، کیونکہ اللہ کا درود بھیجنا محبوب پر رحمت نازل فرمانا۔ سبحان اللہ سبحان ملائکہ کا اور مومنین کا جو درود ہے وہ دعا کرنا ہے۔ اللہ جو درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق رحمت، حتیٰ کہ جب بندہ کوئی درود پڑھتا ہے تو اس پہ بھی 10 رحمتیں اترتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کی شان تو الگ ہے، اللہ نے تو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ واہ واہ واہ، میں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، واہ اللہ رب العالمین ہے، تو اس کا محبوب جو ہے وہ رحمت للعالمین۔ واہ 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 واہ۔ تو اب کوئی درود پڑھنے والا ہے اس پہ بھی رحمت برستی ہے، 10 رحمتیں برستی ہیں۔ اور درود جو ہے وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اچھا، درود رد نہیں کیا جاتا، کیوں سر؟ کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو رب تعالیٰ، اس کے فرشتے، اتنا خاص عمل۔ مجھے آپ بتائیں کہ اور کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ یہ عمل کرتا ہے؟ کوئی اور عمل ایسا ہے؟ ہاں، صرف محبوب کی بات آئی، فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کتنا بڑا شرف ہے یہ۔
آپ نے اکثر سنا ہوگا کسی اللہ والے سے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھو تو اول بھی درود پڑھ لینا، آخر بھی درود پڑھنا. سنا ہے نا؟ بالکل بالکل. کسی نے کوئی بات بتائی کہ بیٹا اس کے اول آخر اول آخر درود شریف پڑھ لیں. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے. اب اس غلاف میں، اس پیکنگ میں جو شے بھی تم رکھ کر بھیجو گے آگے وہ بھی قبول ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ درود تو مقبول ہے، اور درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے. اچھا. ہاں، بڑا راز ہے. ایک مثال کہیں تو بالکل سے سمجھانے ضروری ہے ضروری ہے. آپ کھڑے ہوئے روڈ پہ، ایک مانگنے والا آ گیا. ہیں. اس نے کہا کہ ایک گھڑی مجھے دے، آپ کی گھڑی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے، اپنی گاڑی مجھے دے دیں، یہ دے دیں وہ دے دیں. آپ کچھ نہ کچھ اس کو دے کے بولیں گے بھائی. ایک اور فقیر آ گیا، وہ آپ سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کر رہا، بس آپ کو دعا دے رہا ہے کہ آپ سلامت رہیں، سخی کا گھر بار سلامت رہے، واہ سخی کی آل سلامت رہے، بھائی واہ 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 سخی کی اولاد سلامت رہے، واہ 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 واہ. میں پہنچ رہا ہوں، بچے جیئیں. پہنچ رہا ہوں. مانگ کچھ نہیں رہا، واہ صرف واہ دعائیں واہ. دے رہا ہے. اب جب بندہ ذرا اس کو اب اس طرف آ کے دیکھیے، ایک بندہ رب سے مانگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، مانگنا چاہیے، وہ دینے والی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. ایک بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج سبحان اللہ. محمدی کیا عمدہ مثال دیا. واہ 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 واہ. وعلی آلہ و اصحابہ، اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اے اللہ تو درود بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ کچھ نہیں رہا. رب تعالی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا، میرے محبوب کے لیے دعا کر رہا ہے، بار بار دعا کر رہا ہے، محبوب کے لیے کر رہا ہے، ان کی آل کے لیے کر رہا ہے، اصحاب کے، خوش ہو کے، واہ واہ. مسرور ہو کے ملتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے. یہاں پہ واہ واہ واہ. یعنی بن مانگے جو ہے نا، اسی لیے حدیث میں ہے کہ درود پڑھنے والے کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بن مانگے اس کے معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. واہ. یہ وہ عمل ہے کہ جو فرشتوں کا وظیفہ ہے. اتنے سارے درود شریف ہیں تو ایک ہی درود شریف کیوں نہیں؟ ایک ہی درود شریف کیوں نہیں؟ لیکن نماز میں تو ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے نا. جی جی. اور جیسے نماز میں ایک دعا ہے، ہم مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو نماز میں ایک درود پاک بھی ہے جو نماز کا درود کہلاتا ہے، درود ابراہیمی، جی. اور افضل درود ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بس صرف وہی پڑھنا چاہیے. اب آپ صرف وہی درود پڑھیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. مطلب آپ خالی درود ابراہیمی پڑھیں، افضل درود پڑھتے رہیں. اچھا. ہاں، لیکن جس طرح نماز میں بھی دعا ہم مانگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک دعا مانگتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی بہت ساری مسنون دعائیں ہیں. اسی طرح درود پاک کے اور بھی بہت سارے صیغے ہیں، واہ. اور یہ دور صحابہ سے چلے آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بھی اصحاب نے مختلف انداز میں درود پڑھا تو حضور نے پسند فرمایا. ہاں، نماز میں وہ مخصوص درود پڑھا جائے گا، بعد میں بھی کوئی پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مختلف صیغے ہیں. اگر کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے جو اس کو اچھا لگے، جس میں اس کو لذت آتی ہے، جو پڑھ کے اچھا فیل، پڑھیں. درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے، اور بہت سارے درود ہیں، آپ پڑھیں. نہیں کچھ آتا تو آپ یہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. درود پاک. صلو علیہ وآلہ، درود پاک. صلی اللہ علی محمد، درود پاک. اور کچھ نہیں آتا آپ یہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک.
آپ کو جو بھی درود پاک ہو، یعنی بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون سا درود پڑھیں، اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ درود پڑھیں، بس پڑھیں درود، درود پڑھنے والے بن جائیں آپ، درود پڑھنے والے بن جائیں، درود والوں میں اپنا نام لکھوا لیں، اور جو درود آپ کو پسند ہو وہ پڑھیں. کوئی قید نہیں، کوئی اجازت قید نہیں. جی، اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے درود شریف. اجازت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے، رب نے خود آپ کو اجازت دی. بھائی واہ واہ واہ، پڑھو اے ایمان والو، بھیجو درود. جب رب نے فرما دیا تو اب کسی سے کیا اجازت آپ کو چاہیے؟ واہ. اور وقت کی بھی قید نہیں ہے ہوں، کہ اس وقت پڑھیں یا اس وقت پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے سبحان جتنا آپ کا دل چاہے درود. واہ. ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی رضی اللہ، اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے حضور کی بارگاہ میں. جو آپ نے سوال کیا یہی سوال انہوں نے بھی کیا کہ حضور میں درود شریف تو پڑھتا ہوں، لیکن آپ بتائیے کہ کتنا وقت درود خوانی کے لیے مقرر کروں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم جتنا چاہو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں حضور میں دن رات کا ایک حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں حضور میں دن رات کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے. سبحان اللہ. سبحان. آقا کریم نے فرمایا ابی اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے حضور میں دن رات کے 3 حصے درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں. فرمایا بہت اچھے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان، اتنی فضیلت. تو حضرت ابی بن کعب جھوم گئے، کہا حضور میں دن رات کا کل وقت ہی درود خوانی کے لیے مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. میرے حضور نے فرمایا کہ ابی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کا مداوا بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب آپ دیکھیے کوئی منع نہیں کیا گیا کہ نہیں اتنا نہیں، اتنا حصے یہ پڑھ لینا، اتنے حصے یہ، جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھا. اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے. جب چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں پڑھیے، بس درود پڑھیے. دیکھ اللہ کا حکم اجازت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجازت، اور ماشاء اللہ اتنی افضل عبادت. اس کے علاوہ اگر کوئی وظیفہ ہے جی، تو اس کے لیے آپ کو اجازت چاہیے. اچھا، ہاں، وہ بغیر اجازت نہیں پڑھ سکتے. مثلاً کوئی ذکر ہے، کوئی اور وظیفہ ہے، تو آپ بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو اس کے لیے مطلب اگر میں عرض کروں اس حوالے سے کہ کیوں ضروری ہے. دیکھیے آپ کہیں میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو بہت ساری دوائیں رکھی ہوتی ہیں، اور ہر دوا کسی نہ کسی مرض کے لیے ہے. میڈیکل اسٹور پہ جتنی ادویات ہیں وہ کسی نہ کسی مرض کے لیے ہیں. اب آپ چاہیں کہ یار اس کی پیکنگ اچھی ہے میں اٹھا کے کھانا شروع کر دوں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ دوائی استعمال کریں، اتنی مقدار میں استعمال کریں، اس ٹائم کریں، اتنے دن کریں، آپ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ وہ بجائے فائدے کے بندے کو الٹا نقصان ہو جاتا ہے بس اوقات. یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس یوں پڑھ لو تو یوں پڑھ لو تو یوں، اور کئی لوگ الٹے ہو جاتے ہیں، ان کے کام جو ہے سارے بگڑ جاتے ہیں. کیونکہ وظائف اس طرح نہیں دیے جاتے کہ ہر بندے نے کتاب رکھ لی آگے اور دھڑا دھڑ روز ایک نئی ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے وظیفے کی، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. کام ہو جائے گا، شرطیہ کام، گارنٹی لے لیں، گارنٹی لیں کام ہوگا. وہ نہیں ہوا کام، اب کیا ہے، لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں. جب بندے کا کام نہیں ہوتا کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے اور میرا کام نہیں ہوا، تو اس کا یقین متزلزل، مڈول ڈگمگا جاتا ہے وہ. یہ کس نے کہا آپ کو کہ اس طرح کرنے سے یہ، کیا صرف اس میں خالی ورد وظیفے میں یہی چیز ضروری ہے؟ بلکہ یہ بھی تو ضروری ہے اس کے اندر کہ صدق مقال ہو، رزق حلال ہو. یہ جو بزرگان دین جب کسی کو وظائف دیتے تھے اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے،
ترک جلالی ہے، ترک جمالی ہے، بہت ساری چیزیں پرہیز کر کے اس کو وہ وظائف کروائے جاتے تھے اور اس کا عامل بنایا جاتا تھا۔ آج تو ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پورا پورا وظیفہ سکھا رہا ہے، کریے جی کریے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے عقیدے۔ ایک بچہ ہمارے یہاں آیا تھا، اس کے والدین لے کر آئے تھے، جی جی، تو اس نے کوئی 40 دن کا کوئی عمل کر لیا، تو کوئی پاور شاور چاہیے تھی اس کو، وہ نہیں ہوا اس کا کام۔ پھر اس نے کوئی ایک ایسا پیج سرچ کیا جو کسی غیر مذہب کا تھا، وہاں بتایا گیا کہ یہ کر لو گے تو تمہیں شکتی مل جائے گی، تو پاور مل جائے گی۔ اب وہ کہنے لگا مجھے مندر جا کے یہ کام کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اس کے گھر والے پریشان کہ یہ اب کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، پتہ نہیں اس کا دماغ الٹ گیا کیا ہو گیا، ہر بندے کو آپ سکھا رہے ہیں یہ پڑھ دیں۔ بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، کس شخص کو ڈسپرین دینی ہے، کس کو اینٹی بائیوٹک دینی ہے، کس کا کون سا مرض ہے، کتنی مقدار ہے، آپ نے ہر ایک کو بس شروع کر دیا پڑھو۔ یعنی کہ آپ کی بات کا لب لباب میں سمجھاؤں کہ ہم جسمانی معالج سے تو کنسلٹنسی کرتے ہیں، روحانی معالج اس لیے سب سے سیف طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، اس میں کسی سے اجازت نہیں لینی۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دیا، اجازت بھی دی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے ابئی جتنا چاہو پڑھ، کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ واہ، تو اب کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اور پھر درود ٹھنڈا وظیفہ ہے، بیلنس کرتا ہے، توازن قائم کرتا ہے۔ ٹھنڈا مطلب دیکھیں اس میں جلال ہے نا، اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو اس میں جلال پڑھ رہا ہے تو اس میں اندر جلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے اور ان کے ایک بہت اچھے شیخ تھے، تو وہ گئے ان کے پاس، تو انہوں نے ان کو ایک وظیفہ دیا۔ تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ذکر تھا، وہ ایک خاص قسم کا ذکر تھا، تو جب انہوں نے مجھے بعد میں بتایا بھی وہ ذکر جب وہ کرنے لگے تو وہ آفس جانا انہوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں سے بات کرنا چھوڑ دی، بس کمرہ بند کر کے وہ ذکر ہی کیے جا رہے ہیں، دیوانگی کے۔ بھائی اللہ کا ذکر ہے کوئی۔ تو جب شیخ کو بتایا گیا کہ ان کی تو حالت یہ ہو گئی، گھر والے گئے، انہوں نے کہا اس کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا بیٹا جتنی کوانٹٹی میں نے تمہیں بتائی نا، تم اس کی آدھی کر دو۔ جب آدھی کی تو وہ گھر والوں سے ذرا بات چیت کرنے لگے یہ وہ، لیکن ابھی بھی آفس نہیں جاتے تھے۔ تو پھر شیخ نے کہا کہ اب جو میں نے کوانٹٹی بتائی اس کو بھی آدھا کر دو، صرف 1 کوارٹر پڑھنا ہے تم نے، کیونکہ تم اتنا برداشت نہیں کر پا رہے۔ روحانی معالج جانتا ہے کیا پڑھنا ہے۔ تو جب وہ کوارٹر کروایا گیا تو وہ بالکل ایکٹیو ہو گئے، پہلے کی طرح، دوبارہ آفس بھی جانے لگے، فیملی کو بھی، مطلب ایک تو وظائف جو ہوتے ہیں اس میں جلال بھی ہوتا ہے، اس میں یعنی ایک خوش مزاج شخص ہے، اس کو آپ نے جلالی وظیفہ دے دیا، وہ طبیعت جلالی ہو گئی وہ تو۔ اس لیے اوراد و وظائف میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کسی کو کچھ پڑھنا ہے تو درود پاک پڑھیں، ٹھنڈا وظیفہ ہے، توازن ہے، جتنا چاہیں پڑھیں، کوئی اس کے کوئی اور معاملات بے جھجک، بے حساب، سائیڈ ایفیکٹ ہیں ہی نہیں اس کے۔ اس میں تو کرم ہی کرم ہے، جب بندہ یہ حالہ رحمت میں چلا گیا، دائرہ رحمت میں داخل ہو گیا تو وہ تو کرم میں داخل ہو گیا، ہر وقت اس پہ رحمت اتر رہی ہے۔ تو سر سوال ہے کہ درود شریف کی وہ کہتے ہیں بہت برکت ہے، تو آپ کے ذاتی مشاہدہ کیا ہے اس حوالے سے؟ قرب ملتا ہے بندے کے اندر، عشق و محبت، جذب و شوق، واہ سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، واہ، آنکھوں کی نمی حاصل ہوتی ہے، واہ دل کا سکون اسے حاصل ہوتا ہے، واہ، درود پڑھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اطمینان میں نظر آئے گا، واہ بے چینی ختم ہو جائے گی، اس کی بے قراری ختم، قرار میں ہوگا۔ واہ، پھر درود ایک ایسی عادت ہے کہ جو آپ کو اندر سے مطمئن کرتی ہے، آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے اندر سے، پھر آپ کو حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب آپ کے معاملات جو ہیں وہ قوت پرواز بھی نصیب ہوتی ہے، حضوری بھی ملتی ہے۔ درود کی بہت برکت ہے، اپنے معاملات میں اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ درود کو شامل کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو دن میں کم از کم 200-250 چیک سائن کرنے ہوتے تھے، اچھا، ماشاء،
تو ان کی عادت تھی، میں دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی چیک سائن کرنا ہوتا وہ اللہم صلی علی سید. تو میں نے ایک دن پوچھا یہ ہر چیک پہ آپ درود پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی ایک تو اس بہانے مجھے ہر وقت میری عادت ہو گئی ہے اور درود شریف کی ہیبٹ بن گئی ہے، دوسرا کبھی میرا چیک ریٹرن نہیں ہوا. واہ 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 واہ، برکت ہے، برکت ہے. اگر کوئی کھانا بنانے والا ہے وہ اگر درود کو شامل کر لے کھانے میں لذت آ جائے گی. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے، ہماری جاننے والی تھی، ان کو میں نے یہ بتایا کہ بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، میں نے کہا آپ درود پڑھ کے جو ہے نا کھانا بنایا کرے باوضو ہو کر. وہ ادھر مسالے ڈالتی ہیں، ادھر درود کا تڑکا لگاتی، ادھر آٹا گوندتی اور ادھر درود پڑھتی، کھانے میں لذت پیدا ہو. چائے بنانے والا ہے پتی ڈال رہا ہے درود پڑھ کے ڈالے، جی کھانے میں برکت ہو جائے گی. واہ واہ واہ. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لوہار ہے ہتھوڑا اٹھاتا ہے مار رہا ہے درود پڑھتا رہے، اللہم عادت، صلی علی محمد. ہیبٹ بن جائے گی آپ کی. آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ ایڈٹ کرنے بیٹھتے ہیں، آپ درود پاک پڑھے. آپ مطلب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایک یہاں تک کہ ایک بندہ تھا وہ دروازے پہ چوکیدار تھا، گیٹ کھولتا تھا، وہ جب بھی کوئی بندہ آتا وہ درود پاک پڑھ کے دروازہ کھولتا. میں نے کہنے لگا اس کی وجہ سے میرے درود کی ایک عادت بنی ہوئی. سبحان اللہ. آپ اپنی ہیبٹ میں عادت میں درود کو شامل کر لیں اور پھر اس کی جو ہے نا برکتیں آپ خود محسوس کریں اور جو پڑھنے والا ہے وہ خود فیل کرے گا کہ کتنی برکات ہیں اس کی. بہت سے لوگ ہمارے وہ جاننا چاہتے ہیں، میسیجز بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو درود خضری معمولات میں ہے، درود خضری، درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، یہ درود خضری کہلاتا ہے. عارفین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے تو وہ درود خضری کو پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ، اس کی رہنمائی شروع ہو جائے گی. اچھا، ہمارے بابا جی تھے، بابا مجید اللہ شاہ صاحب، وہ ہر جمعرات کو درود خضری کی محفل سجاتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی گوشہ درود و سلام میں بھی درود خضری پڑھا جاتا ہے، اور کئی محبت کرنے والے ہیں وہ بھی گھر میں جو ہے درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، گوشہ درود و سلام سجا. ماشاء اللہ. اور یہ سجانا بھی چاہیے کہ ہمارا تو پیغام ہے کہ ہر گھر میں گوشہ درود و سلام، کہ رات کو عشاء کے بعد سب گھر والے بیٹھیں اور ایک ایک تسبیح درود شریف کی اور دعا کریں. درود کی برکت سے گھر پر رحمت نازل ہوگی، ناچاکیاں دور ہوں گی. آج اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، تو درود کی برکت سے پوری فیملی ایک جگہ بیٹھتی ہے. 10-12 منٹ درود خوانی میں لگیں گے، لیکن اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، پھر گپ شپ بھی ہوتی ہے. اس بہانے فیملی میں درود کی برکت سے محبت بڑھتی ہے. اور جو دوسرا درود جس کو مجھے پسند ہے اور جو میں چلتے پھرتے کوشش کرتا ہوں کہ جب وقت ملے اسے پڑھ لوں، وہ ہے درود معطر. درود معطر، ہاں، یہ بہت مختصر اور بہت جامع درود ہے. اس کی برکت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور بلکہ وہ خود بھی معطر ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو پھیلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ درود پاک ہے اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. علی النبی الطاہر. یہ درود معطر ہے اور اس کی بڑی برکت ہیں، اور بہت آسان ہے. زبان پہ آپ جب اس کو پڑھیں گے چلتے پھرتے تو بہت ایزیلی آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ. سر ہمارا آخری سوال ہے، تو بات مشہور بھی ہے اور آپ نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا ایک مشن ہے گوشہ درود و سلام. یہ مشن ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ جب کووڈ آیا تو لوگ بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور ڈسٹرب تھے، مینٹلی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. تو ہم نے چند دوستوں کو جمع کیا، ہم نے کہا بیٹھ کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں جمعرات کو. تو درود خضری پڑھنا شروع کیا گیا.
اور اس کی برکت سے اگلی جمعرات کو جو 5 لوگ بیٹھے تھے وہ 6 ہو گئے، سبحان اللہ، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے، یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنی برکت کیسے ہو رہی ہے. بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ تو ساری درود کی برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان کام بڑھتا چلا گیا، بارڈر لیس ہو گیا، اور کئی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں گوشہ درود و سلام سجا لیا. اور یہ ایک ایسا کام ہے علی بھائی، اگر کوئی کر کے چلا جائے نا، یعنی گھر میں اگر وہ یہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ روایت گھر میں رہی کہ روزانہ رات کو لوگ بیٹھ کے درود خوانی کریں، تو پھر وہ بندہ چاہے زیر زمین کیوں نہ ہو، اور اوپر اگر درود کی محفل سج رہی ہے بھائی، سبحان اللہ. تو آپ یوں سمجھیں کہ معاملہ وہ ہو جائے گا کہ بقول شاعر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی صلی علی کہتے کہتے.